مقید خاک ایپیسوڈ 8۔ یہ ایک مختصر سی راہداری تھی، بائیں ہاتھ سے مکمل طور پر بند تھی اور دائیں ہاتھ میں چند قدم کے فاصلے پر جہاں راہداری کا اختتام ہوتا تھا وہاں سے یہ دائیں ہاتھ گھومتی تھی۔ اس کونے میں ہی سمترا غالباً ہمارے انتظار میں کھڑی تھی۔ ہمیں دیکھتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اتر آئی۔ میں اس اعتماد پر آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں۔ ہمارے قریب پہنچتی وہ بولی، ہم نے آپ کو اپنا کمانڈر تسلیم کیا ہے، اب آگے بتائیں کیا کرنا ہے۔ شکریہ مسٹر عارف۔ یہاں کے کمرہ ہے اور اس کمرے کی دوسری سمت ایک مختصر سا ہال جہاں سے لفٹ اوپر ہوٹل تک جاتی ہے۔ اس ہال میں ویر چندر کے 2 ذاتی گارڈز موجود ہیں۔ میں انہیں اندر کمرے میں بلاؤں گی، آپ لوگوں نے ان پر قابو پانا ہے۔ تو کیا وہ ابھی تک وہاں موجود ہوں گے؟ میرا مطلب ہے کہ فائرنگ کی آواز۔ عقیل نے اپنا خدشہ ظاہر کرنا چاہا مگر سمترا نے درمیان میں بات کاٹ دی۔ فائرنگ کی آواز ان تک نہیں پہنچی ہوگی، یہ جگہ ساؤنڈ پروف ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، آگے بڑھیں۔ عارف نے لاپرواہی سے کہا اور سمترا راہداری میں مڑ گئی۔ 2 ہی قدم کے فاصلے پر دروازہ تھا۔ سمترا نے اطمینان سے دروازہ کھولا اور اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک سجا سجایا کمرہ تھا، کسی عالیشان محل کی خواب کا جیسا۔ ایک طرف کونے میں منقش لکڑی کا دروازہ تھا۔ سمترا اسی دروازے کی سمت بڑھی۔ تم لوگ دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاؤ، وہ بولی اور ہم دو کی صورت میں دروازے کے دائیں بائیں دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑے ہو گئے۔ سمترا نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کہیں قریبی ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں آنے لگی تھی مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہماری دھڑکنیں تیز ہو گئیں، نہ جانے وہ ان سے کیا کہہ رہی تھی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد دروازے کے قریب آہٹ ہوئی اور سمترا اندر آ گئی۔ وہ مطمئن انداز میں سیدھی آگے بڑھی۔ رائفلوں پر ہماری گرفت مضبوط ہو گئی۔ پھر وہ دونوں بھی اندر آ گئے جن کی گھات پر ہم چھپے کھڑے تھے۔ وہ جیسے اندر آئے ہم نے ان کی گردنوں پر رائفلوں کی ضربیں لگائیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نتیجتاً وہ دونوں ہی منہ کے بل گر پڑے۔ ان کے ہاتھوں سے رائفلیں نکل گئیں۔ ان کے گرتے سمترا حیرت انگیز پھرتی سے پلٹی۔ جانے وہ نازک سا خنجر اس کے پاس کہاں سے آیا جو اس وقت اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ ان دونوں نے بھی اٹھنے میں دیر نہ کی مگر موت ان سے بھی زیادہ تیز نکلی۔ عارف نے رائفل لاٹھی کے انداز میں استعمال کی تھی۔ مضروب کی کھوپڑی میں یقیناً لاتعداد دراڑیں پڑ گئی ہوں گی۔ سمترا کے ہاتھ میں پکڑا خنجر دوسرے کی گردن کے آر پار ہو گیا اور وہ دونوں کوئی آواز نکالے بغیر ہی کارپیٹ پر ڈھیر ہو گئے۔ سمترا نے خنجر اسی کے کپڑوں سے صاف کیا اور آستین میں چھپا لیا۔ پھر وہ ہمیں اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہم بھی فوراً اس کے پیچھے لپ گئے۔ یہ ایک اچھا خاصا ہال تھا جس کی دیواروں پر کئی دروازے نظر آ رہے تھے۔ سمترا کوئی بات کیے بغیر لفٹ کے جانب بڑھ گئی۔ لفٹ کا دروازہ بند کرنے کے بعد جب لفٹ ہلکے سے ارتعاش کے بعد حرکت میں آ گئی تب عارف علی عدنان سے مخاطب ہوا۔ عدنان یار، تم تو بالکل ہی چپ ہو گئے۔ کیا بولوں عارف بھائی، جو کچھ دیکھا ہے وہ دیکھنے کے بعد بھی مجھے کچھ بولنا چاہیے کیا؟ عدنان نے ترچھی نظروں سے سمترا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تو دیوی جی کو ایک عام سے دوشیزہ سمجھ رہا تھا مگر انہوں نے تو ہماری بولتی بند کر دی۔ اب آپ ہی بتائیں بھلا میں وہ دل گردہ کہاں سے لاؤں جس پر بھروسہ کرتے ہوئے میں دیوی جی سے اظہار محبت کر سکوں؟ سمترا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ وہ بدستور سنجیدہ رہی۔ دیوی جی، عدنان براہ راست سمترا سے بولا، خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر آپ کو میری باتیں ناگوار گزر رہی ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں بچوں کی باتوں پر ناگواری محسوس نہیں کرتی۔ اچھا، تو پھر آپ کی پریشانی کا محرک کیا ہے دادی اماں؟ سمترا نے عدنان کو گھورا پھر نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، جو ہوا اچھا نہیں ہوا۔ میں مہاراج کی نظروں میں آ گئی ہوں اور پھر اس کے 7 آدمیوں کی ہتیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ کیا مہاراج بندے کھاتا ہے؟ سمترا کے ہونٹوں پر ایک مزمحل سے مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ آپ لوگ مہاراج کے متعلق کچھ نہیں جانتے کہ وہ کس قدر باخبر اور باوسائل آدمی ہے۔ کیا بلا ہے، جب اسے اس واقعے کا علم ہوگا نا تو کیسا زلزلہ آئے گا، اور کوئی بعید نہیں کہ اس کو اس سارے واقعے کی خبر بھی ہو گئی ہو۔ اتنی جلدی خبر بھی ہو گئی ہوگی؟ کیا وہ کوئی جن ہے؟ ہاں، جن کہنا زیادہ مناسب ہے۔ لفٹ ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ یہ رائفلیں یہیں چھوڑ دیں، یہ ہمارے لیے سمسیا پیدا کر سکتی ہیں آگے۔ سمترا کے کہنے پر رائفلیں ہم نے لفٹ کے کونے میں ڈھیر کر دیں اور باہر نکل آئے۔ یہ بھی ایک خوبصورت آرائشی کمرہ تھا جس میں ایک طرف دیوار کی ریک میں امپورٹڈ برانڈ کی وسکی کی بوتلیں سجی تھیں۔ سمترا نے آگے بڑھ کر سامنے کی دیوار میں نظر آنے والے دروازے کی ہول سے آنکھ لگا دی، پھر مطمئن سا سانس لے کر سیدھی ہو گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور ہم باہر نکل آئے۔ یہ ایک صاف ستھری چمچماتی راہداری تھی جس کے دونوں طرف دروازے تھے۔ یقیناً ہم زیر زمین تہہ خانوں سے نکل کر اوپر ہوٹل تک پہنچ آئے تھے۔ اب کدھر کا پروگرام ہے؟ عارف نے پوچھا۔ بس آپ میرے ساتھ آ جائیں، ہمیں جلد از جلد اس ہوٹل سے نکلنا ہے اور ہم سیڑھیوں کے راستے نیچے جائیں گے
کیونکہ لفٹ کے ذریعے نیچے جانا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا سامان؟ زندگیاں بچ گئی ہیں عقیل میاں، اس ذات کا شکر ادا کرو، سامان کی فکر چھوڑو۔ پروفیسر نے کہا، سامان کی طرف سے بے فکر ہو جائے، وہ میرے آدمی لے جا چکے ہیں۔ آخر آپ بتا کیوں نہیں دیتی کہ آپ چیز کیا ہے؟ چیز؟ عقیل صاحب، میں ایک عام سی ناری ہوں، اور بس۔ ہم سیڑھیوں کے راستے نیچے پہنچے اور عقبی طرف پورچ میں کھلنے والے گلاس ڈور سے پورچ میں پہنچ گئے۔ ٹھیک اسی وقت ایک لینڈ کروزر قطار در قطار کھڑی گاڑیوں میں سے نکلی اور ہمارے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ بریک پر پاؤں رکھتے وہ سمترا کی طرف دیکھ کر بولا، السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کہو عبدل، کیا حالات ہیں؟ امن۔ عبدل نے مختصر جواب دیا اور سمترا ہمیں اشارہ کرتی ہوئی گاڑی کی دوسری جانب گھوم گئی۔ اس کے ساتھ ہم بھی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ پردے کھینچ دیے گئے اور گاڑی پورچ سے نکل کر دہلی کی معروف سڑک پر آ گئی۔ ایک جگہ سے ہم نے گاڑی تبدیل کی۔ اس گاڑی میں بھی سمترا کا ہی آدمی تھا۔ کچھ فاصلہ 2 ٹیکسیوں میں طے کیا گیا، پھر ہم ایک کھٹارا سی ویگن کے عقب میں سوار ہوئے۔ راستے بھر ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میرا ذہن سمترا کی ذات میں الجھا ہوا تھا۔ وہ بڑی اونچی چیز تھی، بظاہر خود کو ایک عام اور بے ضرر سی لڑکی کہتی تھی، مگر ساتھ ہی حقیقت بھی ہمارے سامنے تھی۔ اس کی چال کا وقار، لہجے کا اعتماد، آنکھوں سے جھلکتی ذہانت کی چمک، اور اس کے لڑنے کی تکنیک، اور جدید اور آٹومیٹک رائفل بھی اس نے اس طرح چلائی تھی جیسے کوئی کھلونا بندوق۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ اس نے جہاں سے بھی حاصل کی تھی زبردست تربیت حاصل کی تھی، مگر ہمارے لیے الجھن کی بات یہ تھی کہ اس کی سپورٹ پر کون ہے، اور وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کیوں کری ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ویگن ایک پرانی طرز کی عمارت کے گیٹ پر پہنچ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے ہارن بجایا تو کچھ دیر کے انتظار کے بعد گیٹ کھل گیا۔ گیٹ کھولنے والا ایک دیو قامت آدمی تھا۔ اس کے کندھے سے ریپیٹر لٹک رہا تھا۔ ڈرائیور ویگن کو سیدھا اندر لے گیا، اور جب ایک کونے میں ویگن رکی تو ہم سب نیچے اترے۔ اب بھی کچھ کمی تو نہ تھی، تاہم کسی دور میں یہ عمارت بڑی پرسکون رہی ہوگی۔ ایک طرف گارڈن چیئر پر ایک نوجوان بیٹھا غالباً اپنی نصابی کتابوں کی اسٹڈی کر رہا تھا، اور اس سے تھوڑے فاصلے پر مالی رمبی سنبھالے پودوں کی گوڈی کر رہا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ نوجوان نہ تو کالج کا اسٹوڈنٹ ہے اور نہ دوسرا مالی، بلکہ دونوں اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور وقت پڑنے پر وہ نوجوان کتاب سے لاش گرا سکتا ہے اور مالی کی رمبی سے گولی بھی نکل سکتی ہے۔ میڈم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ عبدل، تم فی الحال یہیں رکو، ہو سکتا ہے تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ اوکے۔ ہم سمترا کے ساتھ اندرونی جانے بڑھ گئے۔ السلام علیکم مالی بابا۔ وعلیکم السلام بیٹیا رانی، کیسی ہو؟ بابا، آپ کی دعاؤں کے سائے میں ہوں۔ جیتی رہو۔ بابا جی نے ایک سرسری سی نگاہ ہم پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ ان کی سرسری نگاہ بھی یوں لگی تھی جیسے اندر سے روح تک ٹٹول کر آئی ہو۔ ببلو، تمہاری اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ سمترا اس نوجوان سے مخاطب ہوئی۔ شدید بوریت ہو رہی ہے آپ ہی۔ آپ مجھے کالج میں ایڈمیشن لے دینا، میں اس 4 دیواری کی تعلیم سے تنگ آ چکا ہوں۔ ابھی 4 دیواری سے ہی سبق لو، کالج کی کھلی فضاؤں میں ابھی چل نہیں پاؤ گے۔ عجیب انداز تھا ان کی بات چیت کا، لہجوں میں مد و جزر ہی نہیں تھا، جیسے روز رٹے رٹائے جملے دہرائے جا رہے ہوں یا کوڈ ورڈ چل رہے ہوں۔ تم اپنا رونا دھونا چھوڑو اور انکل کی سناؤ۔ کیا سناؤ انکل کی؟ صبح سے مقبرے کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اور مہمانوں کا سامان جو آیا تھا وہ کس کمرے میں رکھا ہے؟ جڑواں۔ ٹھیک ہے، تم پڑھو، سمترا نے کہا، اور اس نے دوبارہ کتاب اٹھا لی۔ ہم سمترا کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عمارت 3 منزلہ تھی۔ سمترا ہمیں دوسری منزل پر واقع ایک ایسے کمرے میں لائی جس کے اندر سے ایک دروازہ دوسرے کمرے میں کھلتا تھا، یعنی دونوں کمرے ایک دوسرے سے اٹیچ تھے۔ ہاں تو ڈاکٹر حضرات، یہ جڑواں کمرے آپ کے استعمال میں رہیں گے، اور اب آپ رہیں گے بھی اسی عمارت میں۔ یہاں سے آپ نیچے تو آ سکتے ہیں، مگر اوپر کی منزل پر جانے سے گریز کیجیے گا۔ اس عارف نے سمترا کی بات کاٹی، اور اگر ہم یہاں نہ رہنا چاہیں تو سمترا نے گال اندر کی جانب پھینچے، ایڑیاں اٹھاتے ہوئے ایک ذرا پنجوں کے بل جھولا سا کھایا اور مطمئن انداز میں بولی، اس الماری میں آپ لوگوں کا سامان پڑا ہے۔ اس نے دیوار گیل الماری کی طرف اشارہ کیا۔ فریش ہونا چاہیں تو وہ کونے والا دروازہ باتھ روم میں کھلے گا، فریش ہو کر چینج کر لیں تاکہ آپ لوگوں کا حلیہ ذرا شریفانہ لگے۔ کچھ دیر بعد کھانے کی ٹیبل پر ملاقات ہوگی، کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا۔ اس کے بعد اگر آپ جانا چاہیں تو جہاں کہیں گے آپ کو پہنچا دیا جائے گا، اور اگر آپ خود کہیں جانا چاہیں گے تو بھی آپ کو زبردستی روکنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ اور اگر ہم کھانا بھی نہ کھانا چاہیں تو، کیونکہ پہلے ایک دفعہ کا کھانا بہت مہنگا پڑ گیا ہے، ہم مزید مہنگائی برداشت کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ تو اس میں بھی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، البتہ کھانے کی ٹیبل پر آپ کو لازمی آنا پڑے گا۔ اور اگر ہم اسی وقت یہاں سے جانا چاہیں تو؟ سوری، یہ ممکن نہیں ہے، نہ ہی مجھے اس کی اجازت ہے
کہ آپ کو یوں جانے کی اجازت دوں؟ اس دفعہ عارف کے بولنے سے پہلے میں بول پڑا۔ آپ بتا کیوں نہیں دیتی کہ آپ کون ہیں اور ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ سمترا واپسی کے لیے مڑ گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ رکی اور وہیں سے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے بولی، آپ فریش ہو لیں، کچھ دیر بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال تشنا نہیں رہے گا۔ اچانک عدنان بولا، دیوی جی۔ سمترا نے رک کر اس کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھا۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لیتی جائیں۔ کہاں؟ جہاں آپ جا رہی ہیں۔ میں تو جہنم میں جا رہی ہوں۔ کوئی بات نہیں، مجھے دروازے پر بٹھا دیجیے گا، تیرا سنگ نہ سہی، سنگ آستہ ہی سہی۔ سمترا کوئی جواب دیے بغیر دروازہ ایک دھماکے سے بند کرتی ہوئی چلی گئی۔ انسان ہو یا کارٹون؟ عارف نے اسے گھورا۔ کیوں، کیا ہوا؟ لگتا ہے ہندوستان کی آب و ہوا نے تمہارے دماغ پر اثر ڈالا ہے۔ دماغ پر نہیں عارف بھائی، دل پر اثر ڈالا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا نے دھڑکنے سینے میں گدگداہٹ سی چھپائے ہوئے ہیں، اور دل پر تو رقص کی کیفیت سی طاری ہے۔ اس کیفیت پر فوراً قابو پالو، ورنہ سینے میں دل کی جگہ نہیں چھوڑے گی وہ۔ یہی تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے دل کا تحفہ قبول کر لے، مگر ظالم پتھر کا سا کلیجہ لے کر پیدا ہوئی ہوگی، ایسی نظروں سے گھورتی ہے جیسے کچا ہی چبا جائے گی۔ غالباً کھانے کی ٹیبل پر ان سب کا یہی پروگرام ہے۔ عقیل نے متفکر لہجے میں کہا۔ عقیل صاحب، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو یہ لوگ کھا نہیں سکیں گے، اور اگر بالفرض کھا بھی لیا نا تو ہضم نہیں کر پائیں گے، اور یوں آپ کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ عارف کی بات پر عقیل بھڑک اٹھا۔ بدتمیز، تم تو مجھ سے بات ہی مت کیا کرو، نامعقول انسان، کوڑ مغز، یہاں جانا صاحب میں پڑی ہوئی ہے اور انہیں خرمستیاں سوج رہی ہیں۔ جی ہاں، بقول شاعر، تمہیں خرمستیاں سوجی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ عدنان نے فوراً ان کی تائید کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم لوگوں کو اگر بیزار ہونے کا کچھ زیادہ ہی کریز ہے نا تو ہوتے رہو بیزار، ہمیں تو بیزار ہونا نہیں آتا، جب تک ہاتھ پیر سلامت ہے تب تک بیزار ہونا پسند نہیں کریں گے، جو ہوگا بھگت لیں گے۔ عارف نے الماری میں سے اپنا سامان نکالا اور ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ عدنان نے بھی اس کی تقلید میں اپنا سامان لیا اور مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے ہی دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں، پروفیسر اور ڈاکٹر عقیل صورتحال کا تجزیہ کرنے لگے، مگر اندھیرے میں ٹامک ٹویا مارنے والی بات تھی۔ سمترا کہہ گئی تھی کہ سوال جواب بعد میں، پہلے فریش ہو لیں، سو کچھ دیر کے لیے ذہنی تناؤ کو پسے پوش ڈال دیا گیا۔ پروفیسر کا تجزیہ تھا کہ سمترا دوستوں میں سے ہے، دشمنوں کا رویہ ایسا نہیں ہوا کرتا، جبکہ عقیل کا کہنا تھا کہ منافقوں کا رویہ تو ایسا ہو سکتا ہے نا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم سب چینج وغیرہ کرنے کے بعد فریش ہو کر بیٹھے تھے، اور سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اگر حالات ذرا بھی ہمارے خلاف ہوتے نظر آئے تو لڑ مریں گے۔ ٹھیک اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور ایک کرخ صورت عورت اندر آ گئی۔ کھانا لگا دیا گیا ہے، کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ جی ہاں، ہم اچھی طرح دانت تیز کر چکے ہیں، عدنان نے جلدی سے کہا۔ تو پھر آ جائیں۔ عورت نے قہربار نظر عدنان پر ڈالی۔ اس کے بولنے کا انداز بھی اس کی شخصیت کی طرح روکھا اور کرخ تھا۔ حلیے سے وہ جھاڑو پوچے والی لگتی تھی۔ ہم اس کے میعت میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے۔ 2 راہداریوں کے بعد وہ ہمیں ایک بند دروازے پر چھوڑ کر واپس لوٹ گئی۔ اندر چلے جائیں۔ ہم نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سب سے پہلے میں اندر داخل ہوا۔ خوبصورت آرائشی ڈائننگ ہال تھا۔ بالکل سامنے ایک جہازی سائز ٹیبل پر کھانے کے برتن سجے ہوئے تھے۔ تمام کرسیاں خالی تھی، صرف ایک کرسی پر سمترا تھی۔ ہمارے اندر داخل ہوتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے آئیے ڈاکٹر حضرات، آپ ہی لوگوں کا انتظار تھا۔ سب کا یا صرف میرا؟ عدنان تیزی سے آگے بڑھا۔ آپ اس قابل نہیں کہ آپ کا انتظار کیا جائے۔ عدنان برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ آئیے تشریف رکھیں۔ اس دفعہ اس کا مخاطب میں اور پروفیسر تھے۔ شکریہ۔ ہم سب بیٹھ گئے۔ ابھی انکل آ جاتے ہیں تو کھانا شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنے انکل کی کچھ تعریف کرنا پسند کریں گی؟ بالکل نہیں۔ کیا وجہ؟ انکل اپنی تعریف آپ ہیں، سو مجھے ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ان کی تعریف کے لیے میرے پاس موزوں الفاظ ہیں۔ سمترا، ویسے تو شاید آپ نے کچھ نہ بتانے کی قسم کھا رکھی ہے، لیکن اگر خالصتاً آپ کی ذات کے متعلق کوئی سوال کیا جائے، یعنی اس صورتحال سے ہٹ کر، تو کیا آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گی؟ میں نے کہا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، یہ بھی سوال کی نوعیت پر منحصر ہے۔ بہت سی ذاتی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو بتانا انسان مناسب نہیں سمجھتا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ کے نام پر شبہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا تعلق سمترا کے مسلک سے ہے۔ آپ کا اندازہ درست ہے۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ہرے! عدنان کی قلقاری پر سمترا یا جو بھی تھی اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ تمہیں کیا دورہ پڑا ہے؟ عارف نے عدنان کو گھورا۔
عارف بھائی، ایک بہت بڑی رکاوٹ، بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا قدرت کی طرف سے۔ عدنان چہکا۔ میں سمترا کا نام پوچھنا چاہتا تھا، ٹھیک اسی وقت بغلی دیوار میں نظر آنے والے دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بے اختیار ہم سب کی نگاہیں اس سمت اٹھ گئیں۔ سمترا کھڑی ہو گئی۔ ارے انکل، یہ کیا بات ہوئی؟ آئے نا پلیز۔ انکل ادھیڑ عمر آدمی تھے، دبلے پتلے، لمبا قد، چمکدار مسکراتی آنکھیں، تیکھا ناک، نوکیلی تھوڑی، باریک ہونٹ، مونچھیں، داڑھی وہ صفا چٹ تھی، پیشانی بھی کافی حد تک بنجر پنے کی طرف مائل تھی۔ اسی باعث یہ تمیز کرنا کافی دقیق مسئلہ تھا کہ ان کی پیشانی ختم کہاں ہوتی ہے اور سر کہاں شروع۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آ گئے۔ ہیلو ایوری بڈی، ہاؤ آر یو؟ ان کے انداز سے، آواز سے بے پناہ اعتماد اور تمکنت مترشی تھی۔ وہ ہماری طرف آئے اور ڈاکٹر عقیل کے سامنے رکے۔ آنکھوں میں ایک شرارت اور ہونٹوں پر دلچسپی کی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ ہیلو مسٹر عقیل بناس۔ او شیلیندر، تو یہ تم ہو؟ عقیل نے بے یقینی کے انداز میں کہا اور جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت در آئی تھی۔ ہاں میری جان، یہ میں ہی ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ تو سمترا، یا سمترا کے روپ میں جو قیامت تھی، وہ شیلیندر کے لیے کام کرتی تھی۔ چند لمحوں میں تمام سوالوں کے جواب مل گئے۔ یوں لگا جیسے اعصاب سے، دماغ سے منو وزن پل بھر میں سرک گیا ہو۔ اور اتنے برس بیت جانے کے باوجود عقیل بن آس کی ذات میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی۔ ان کا جوش و مسرت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کسی دور میں ان دونوں کے درمیان کیسی گہری محبت رہی ہوگی۔ کچھ دیر کے لیے جیسے وہ اپنے آپ کو بھی فراموش کر بیٹھے تھے۔ پھر شیلیندر کو خیال آیا اور وہ عقیل سے الگ ہوتے ہوئے ہم لوگوں سے مخاطب ہوا۔ سوری فرینڈز، میں آپ لوگوں کو تو بالکل ہی بھول گیا۔ دراصل ایک طویل عرصے کے بعد اپنے جگری متر یعنی دوست سے ملا ہوں۔ سو آئی ایم ایکسٹریملی ایکسائٹڈ۔ شیلیندر صاحب، آپ دونوں کی محبت دیکھ کر ہمیں خود بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ان کا تعارف کرا دوں؟ عقیل نے کہا تو شیلیندر نے انہیں جلدی سے منع کیا۔ ایک منٹ، جسٹ اے منٹ۔ پھر وہ پروفیسر کی طرف دیکھ کر بولا، سرٹنلی ہی از پروفیسر، پروفیسر فاضل بصاری، ایم آئی رائٹ؟ 100% رائٹ، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر شکیل ظفر؟ یس۔ میں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ اس نے پلٹ کر ایک ایک نظر علی عدنان اور عارف کی طرف دیکھا۔ علی عدنان۔ خلاف توقع عدنان نے بڑی سنجیدگی سے ہاتھ ملایا۔ ڈاکٹر عارف؟ جی ہاں۔ عارف نے مسکراتے ہوئے مسافہ کیا۔ حیرت انگیز بات ہے کہ آپ نے اتنے وثوق سے ہماری شناخت کیسے کر لی؟ بھائی، آپ لوگوں کے نام تو پہلے سے ہی میرے علم میں تھے، اور ناموں کا شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ آپ لوگ بیٹھیے نا، کھانا شروع کریں۔ یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ عدنان بیٹھتے ہی شیلیندر سے بولا، ہمارا تعارف تو اب خود ہی حاصل کر لیا، مگر اپنا مکمل تعارف نہیں کرایا۔ عدنان نے ترچھی نظروں سے سمترا کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ شیلیندر نے حیرت سے کہا۔ پھر عدنان کا زاویہ نگاہ دیکھ کر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اوہ، یہ میری بھتیجی ہے، نفسیات میں ماسٹر کرنے کے بعد اس فیلڈ میں آ گئی، مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ ہے، 3 ڈان، باقی کی تربیت میں نے خود دی ہے۔ اس کا والد میرا بہت اچھا دوست ہے، اس نے میرے ادارے سے اٹیچ ہونے کی ضد کی۔ میں ضد پوری کرنے کے حق میں نہیں تھا، مگر اپنا دوست کا کہا ٹال نہ سکا۔ اب سوچتا ہوں کہ اسے اپنی ایجنسی میں شامل کر کے میں نے بہت اچھا کیا۔ کیا ان کا کوئی نام نہیں ہے؟ آپ مجھے دیدی کہہ لیا کریں۔ سمترا نے کہا، آپ سے کہہ رہی ہیں یہ؟ عدنان نے عارف سے کہا، لگتا ہے آپ لوگوں کا ایک دوسرے سے خاصا گہرا تعارف ہو چکا ہے۔ بہرحال بات آ گئی اس میں مبارک تک، تو آپ لوگ ہماری بھتیجی کو مہر جی کہہ سکتے ہیں۔ مہر جی؟ کچھ عجیب سا نام نہیں ہے یہ؟ ہاں، یہ جی تو پریم کے ساتھ لگایا جاتا ہے، ویسے مہر کے آگے کچھ اور آتا ہے، لیکن क्षमा کیجیے گا، پورا نام ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ اگر ایسا ہوا نا تو چچا حضور کے ہاتھوں ہماری شامت آ جائے گی۔ کون چچا حضور؟ بھائی، شہر والوں کے لیے تو وہ ماما ہے، مگر ہمارے چچا ہیں۔ چلے کوئی بات نہیں، ہم آدھے نام سے ہی گزارا کر لیں گے۔ عدنان نے درویشانہ انداز میں کہا تو شیلیندر قہقہہ مار کر ہنس پڑا۔ ویسے شیلیندر صاحب، آپ کی بھتیجی مہر جی نے ہمیں خاصا الجھن میں ڈالے رکھا ہے، ان کی وجہ سے ہم بہت سے شکوک و شبہات کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم باتیں بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہے تھے۔ یہ فطری عمل تھا، ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں کھانے کی ٹیبل پر لڑنے مرنے کا سوچ کر آئے تھے۔ ویسے مجھے وشواس ہے کہ عقیل بن ناس کو اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ ہمارے رویے کھوٹ سے پوتر ہیں، ان میں منافقت کی ملاوٹ نہیں۔
یقیناً جس کمرے سے ہم آ رہے تھے وہاں کوئی مائک پوشیدہ تھا جو شیلندر ہماری باتیں سن رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے تم ہماری جاسوسی کرتے رہے ہو، بڑے شیطان ہو۔ بھائی جب ہم مقبرے میں ہوتے ہیں نا تو ہمارے کان آنکھیں ہزاروں کی تعداد میں ہو جاتے ہیں، یہاں کے در و دیوار کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ ویسے حقیقت پوچھو تو مجھے یقین نہیں آتا کہ تم وہی شیلندر رائے ہریجا ہو جو کالج میں بھی شرلک ہومز کے ناول ساتھ لے کر آیا کرتے تھے اور خود کو پراسرار ظاہر کرنے کے لیے عجیب احمقانہ حرکتیں کیا کرتے تھے۔ مسٹر عقیل، پورے ہندوستان میں تمہارے دوست کا نام سراغ رسانی میں ایک مقام رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اس مقام پر ہوں تو اس میں سب سے پہلے عمل دخل شرلک ہومز کو ہی جاتا ہے۔ میں آج بھی انہیں اپنا روحانی استاد تسلیم کرتا ہوں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم اس وقت خود کو کسی شرلک ہومز سے کم نہیں ہو۔ یہ تمہاری سوچ ہے، میں خود پر اعتماد ضرور کرتا ہوں مگر اپنے کام سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کوئی انسان اپنے کام سے مطمئن ہو جاتا ہے وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ نہ بھی صحیح تو اس کا ارتقائی سفر رک جاتا ہے، صلاحیتوں کو زنگ لگنے لگتا ہے۔ باتوں کے دوران ہم کھانا کھا چکے تھے۔ نامعلوم ملازم کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ آیا اور خاموشی سے برتن سمیٹ کر لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور ٹیبل پر کافی کے برتن سجا گیا۔ مہر جی نے ایک ایک کپ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ پروفیسر نے کپ اٹھایا، اتفاقاً میری نظر ان کی طرف اٹھ گئی۔ وہ گھونٹ بھرنا چاہتے تھے کہ رک گئے۔ انہوں نے ناک سکوڑ کر کپ سے اٹھتی بھاپ کو سونگھا۔ ان کے چہرے پر شدید کراہیت کے آثار پھیل گئے۔ کپ انہوں نے ٹیبل پر رکھ دیا اور سر اٹھا کر کچھ سونگھنے کی کوشش کرنے لگے۔ کیا بات ہے پروفیسر، آپ کچھ مضطرب لگ رہے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا۔ خون، فضا میں خون کی بو رچ گئی ہے، ابھی اچانک، انہوں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ پروفیسر، خیال کریں ہم تنہا نہیں بیٹھے، یہاں کو ایسی ویسی بات نہیں کریں کہ ہمارے میزبانوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع ملے۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ سب باتوں میں مصروف تھے سو کسی کی خصوصی توجہ ہماری طرف نہ ہوئی۔ شیلندر، یقین جانو وہ ایسے لمحات تھے کہ میں تو زندہ بچنے کی امید ہی چھوڑ بیٹھا تھا۔ عقیل شیلندر سے کہہ رہا تھا۔ میں نے تو دل ہی دل میں کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ آخری وقت آ گیا۔ جب ہماری بھتیجی نے عدنان پر رائفل سیدھی کی تو میرا تو دل ہی ڈوب گیا۔ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ہماری دشمن نہیں بلکہ یہ ہماری زندگیوں کی محافظ ہے۔ اور پھر جو کچھ ہم نے دیکھا، ذہن ابھی تک اس سب پر یقین کرنے کو تیار نہیں کہ ایک نازک اندام لڑکی نے پلک جھپکنے کی دیری میں 5 کے 5 آدمیوں کو ڈھیر کر دیا۔ عقیل کی بات پر شیلندر کی آنکھوں میں مہر جی کے لیے اپنائیت اور تفاخر کے تاثرات ابھر آئے۔ عقیل، مجھے اپنی بھتیجی پر بڑا ناز، بڑا فخر ہے۔ میرے تمام آدمی ایک طرف اور یہ تن تنہا ایک طرف، پھر بھی یہ سب پر بھاری پڑے گی، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے ایک عرصہ جو اس پر محنت کی وہ محنت رائے گا نہیں گئی۔ تم نے جب فون کیا تھا تو میں نے اپنے طور پر اسی روز کام شروع کر دیا تھا۔ مہر جی کے علاوہ ایک عورت اور میرے 2 آدمی بھی راج محل میں ہی موجود ہیں۔ ان چاروں کو میں نے کس طرح راج محل میں ایڈجسٹ کیا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اب مہر جی وہاں نہیں جا سکتی، اس لیے یوں سمجھو کہ میرے جو کارندے وہاں موجود ہیں، مہر جی کی غیر موجودگی میں ان کی اہمیت آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے۔ مہاراج کے 7 آدمی مارے گئے ہیں، یہ میرے لیے کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ اب تک ان کی لاشیں اس تہخانے میں دفن بھی کر دی گئی ہوں گی۔ بات کرتے کرتے شیلندر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں کسی قدر فکر مندی کی جھلک تھی۔ تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ پریشانی کی بات یہ ہے کہ اب مہاراج بہت زیادہ محتاط ہو جائے گا۔ تم لوگ جب وہاں مصر سے یہاں کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو شیخ حارث نے مہاراج کو مطلع کر دیا تھا کہ تم لوگ ہندوستان پہنچ رہے ہو اور کیا مقصد لے کر آ رہے ہو۔ اسی باعث تم لوگ پہلے قدم پر ہی ان کے جال میں جکڑے گئے۔ اگر مجھے تم لوگوں کی فلائٹ کا علم ہوتا تو پھر شاید ایسا نہ ہوتا۔ پھر جب ویر چندر تم لوگوں کی طرف نکلا تو اتفاق سے مہر جی کو علم ہو گیا، سو یہ بھی ان کے ساتھ ہو لی، مگر وہاں جو کچھ ہوا وہ مناسب نہیں ہوا۔ اب راج محل سے تابوت نکال لانا بڑا کٹھن ثابت ہوگا۔ انکل، وہاں صورتحال ہی ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی اور چارہ نہ تھا، مہر جی نے جلدی سے کہا۔ عدنان کی نظریں فوراً اس کے سمت اٹھ گئیں۔ ہاں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں یہ قدم اٹھانا پڑا تو یقیناً کوئی اور راستہ نہیں بچا ہوگا، مگر اب بڑی مشکلیں پیدا ہو گئی ہیں، اور تم میری بات یاد رکھنا کہ میری اجازت کے بغیر اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ مہاراج کے آدمی پاگل کتوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہ ریاست رامپور یہاں سے کتنی دور ہے؟ ریاست رامپور یہاں سے قریباً کوئی 2.5 گھنٹے کے سفر پر ہے۔ اچھی خاصی ریاست ہے۔ اور یہ مہاراج رام پرساد کے کوئی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے؟ ارے بہت بڑا خبیث ہے وہ، بڑے لمبے ہاتھ ہیں اس کے، بڑا شاطر اور مکار آدمی ہے۔ شیلندر نے نفرت سے ہونٹ سکوڑے۔
اس تابوت کے متعلق کوئی کلو ملا؟ کہاں رکھا ہے؟ مہاراج نے کیا کیا اس کا؟ ہاں، محل کے نیچے ایک تہخانہ ہے، مہاراج کا عجائب خانہ، نوادرات کا ایک خزانہ ہے۔ وہ تابوت بھی وہیں ہے، مگر میرے آدمیوں کی رسائی ابھی وہاں تک نہیں ہوئی۔ کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ تابوت وہیں پر ہے؟ 100%۔ تابوت میں سے سونے کا مجسمہ نکال کر تابوت کے اوپر استادہ کیا گیا ہے۔ مہاراج کو علم ہے کہ اس کے اندر 1000 سال پرانی لاش ہے، مگر باوجود کوشش کے وہ مجسمے کو کھولنے کا طریقہ نہیں جان سکے، اور مجسمہ کاٹ کر وہ نایاب مجسمے کو ضائع کرنے کے حق میں نہیں۔ سو مجسمہ ویسے کا ویسا ہی ہے، اور مہاراجہ اپنے دوستوں اور آنے والے مہمانوں کو بڑی خوشی اور بڑے فخر سے وہ مجسمہ دکھاتا ہے۔ اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ مجسمے کے اندر ممی ہے؟ پروفیسر نے پہلی بار درمیانے مداخلت کی۔ آپ کی تحریر سے۔ شیلیندر نے مسکرا کر کہا، مجسمے پر کندہ تحریر کا جو ادھورا سا ترجمہ آپ نے کیا تھا، وہ کاغذ بھی تابوت کے ساتھ ہی مہاراج تک پہنچا تھا، اور اس کے بعد وہ کاغذ مجھ تک پہنچ گئے تھے۔ شیلیندر کے آخری الفاظ پر ہم سب بری طرح چونک پڑے۔ آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کیسے پہنچے وہ؟ شیلیندر نے مسکرا کر مہر جی کی طرف دیکھا۔ وہ میں نے چرائے تھے۔ بعد ازاں بڑی مشکلوں سے مہاراج نے ایک ایسا شخص ڈھونڈا تھا جو علم فلولوجی پر مکمل عبور رکھتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجسمے پر کندہ تحریر کا ترجمہ کرتا، ہمارے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ حالانکہ ہمارا ایسا ویسا ارادہ نہیں تھا، ہمارے آدمیوں نے اسے صرف سمجھانا چاہا تھا، پر بات اتنی بگڑی کہ مجبوراً اس کی رگوں میں زہر اتارنا پڑا۔ اب مہاراج نے مجسمے کی مووی بنا کر مصر شیخ حارث تہابی کو بھیجی ہے۔ اب وہاں سے مجسمہ پر لکھی تحریر کا ترجمہ مہاراج تک پہنچ جائے گا۔ دراصل مہاراج ممی دیکھنے کے جنون میں مبتلا ہے، اور چند دن تک ترجمہ مہاراج تک پہنچ جائے گا۔ یہ اچھا نہیں ہوگا، پروفیسر نے مضطرب لہجے میں کہا۔ وہ کاغذات کہاں ہیں جو آپ نے وہاں سے چرائے تھے؟ وہ تو میں نے ضائع کر دیے تھے، شیلیندر نے لاپرواہی سے کہا۔ اوہ نو، یہ آپ نے بہت برا کیا شیلیندر صاحب، بہت ہی برا۔ مگر وہ تحریر میرے پاس محفوظ ہے، شیلیندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مقبرے میں۔ مقبرہ؟ کیسے مقبرے میں؟ آ جائیں سب، اب ہم آپ کو مقبرے کی سیر بھی کرا دیتے ہیں، حالانکہ مہر جی کے علاوہ آج تک وہاں کوئی اور نہیں گیا۔ آ جائیے۔ ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ شیلیندر جس دروازے سے اندر داخل ہوا تھا، ہم سب اسی میں داخل ہو گئے۔ وہ غالباً بیڈ روم تھا۔ دوسرے دروازے سے نکل کر ہم ایک مختصر سی گیلری میں پہنچے اور بائیں کونے والے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک اچھی خاصی لائبریری تھی۔ شیلیندر نے آگے بڑھ کر ایک جہازی سائز الماری کے پٹ کھولے۔ اس میں موٹی موٹی کتابیں سجی تھی۔ شیلیندر نے کتابوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں ایک طرف ذرا سا دھکیلا۔ الماری کا بھی حصہ کتابوں سمیت کسی گیٹ کی صورت دائیں طرف کھل گیا۔ آئیے، شیلیندر نے کہا، اور خود الماری میں داخل ہو کر اندھیرے میں مدغم ہو گیا۔ ہلکی سی چٹک کی آواز ابھری اور اندھیرا روشنی میں بدل گیا۔ غالباً شیلیندر نے کوئی بٹن پش کیا تھا۔ ہم سب اندر داخل ہوئے تو مہر جی نے عقب میں الماری والا دروازہ بند کر کے باقاعدہ چٹخانی چڑھا دی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے ایک طرف کونے سے سنگی سیڑھیاں کہیں نیچے اندھیرے میں گم ہو رہی تھی۔ شیلیندر آگے بڑھ کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہم بھی اس کے پیچھے تھے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ کی دیوار سے ایک اور بٹن پش کیا اور وہ تہخانہ روشنی سے چمک پڑا۔ تقریباً 25 زینے طے کرنے کے بعد ہم ایک جہان حیرت میں پہنچ گئے۔ یہ ایک ہال کمرہ تھا جس میں انتہائی دبیز کارپٹ بچھا تھا، جس پر قدم رکھتے یوں احساس ہوا کہ ابھی گردن تک دھنس جائیں گے۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ قطار کی صورت الماری نظر آ رہی تھی۔ تعداد میں وہ 7 تھی، جن میں سے 3 تو مکمل اسٹیل کی تھی، جبکہ 4 میں شیشے لگے تھے اور ان میں کتابیں سجی ہوئی تھی۔ دوسری طرف کی دیوار میں مختلف اسکرینیں نظر آ رہی تھیں، جن کے نیچے ایک طویل ٹیبل تھی جس میں مختلف کلر کے بٹن، ہیڈ فون اور مائک تھے۔ ایک طرف 3-4 رنگوں کے ٹیلی فون سیٹ پڑے تھے۔ اس ٹیبل کے سامنے 4 ریوالونگ چیئرز تھیں۔ تھوڑا ہٹ کر ایک جہازی سائز ٹیبل تھی جس پر 3 کمپیوٹر رکھے تھے۔ ان کے برابر میں 2 اسکینرز اور 3 پرنٹر پڑے تھے۔ کچھ فائلیں تھیں۔ ٹیبل کے بائیں ہاتھ انتہائی نفیس صوفے سجائے گئے تھے۔ عقبی طرف دیوار میں ایک دروازہ تھا اور چوتھی دیوار میں 2 دروازے نظر آ رہے تھے۔ یہ ہے جی ہمارا مقبرہ۔ یہ تو کوئی سائنسی ریسرچ سینٹر معلوم ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ اتنا جدید سیٹ اپ اور اتنا قدیم نام۔ شیلیندر ٹیبل والی کرسی پر بیٹھا اور ہم برابر والے صوفے پر۔ شیلیندر نے کمپیوٹر آن کیا اور مانیٹر کا رخ قدرے ہماری طرف کر دیا اور خود دوسرا کمپیوٹر آن کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ پہلے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ماؤس سنبھالا اور پروگرامنگ چیک کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد ایک فائل سامنے آ گئی۔ ہمیں بالکل واضح دکھائی دے رہا تھا۔ فائل نیم تھا دا سرچ آف ممی۔ شیلیندر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دیوار سے متصل ٹیبل کے سامنے
ٹیبل سے مختلف بٹن پریس کرنے لگا۔ سب سے پہلے وسط کی اسکرین روشن ہوئی اور اس میں وہی چوکور خانے دکھائی دینے لگے جو ٹیبل پر آن کمپیوٹر میں دکھائی دے رہے تھے۔ پھر یکے بعد دیگرے اس اسکرین کے دائیں بائیں دو اسکرینیں روشن ہو گئیں، مگر ان پر کوئی منظر نہیں تھا۔ شیلیندر نے کچھ اور بٹن پریس کر دیے۔ شکیل صاحب ملاحظہ کریں۔ ساتھ ہی کرسی گھومی اور اس نے آدھا رخ ہماری جانب کر لیا۔ اس کا بایاں ہاتھ بدستور ٹیبل پر تھا۔ دائیں طرف کی اوپر اسکرین نے جھماکا سا لیا اور اس پر چند الفاظ واضح ہو گئے۔ ایک طرف کونے میں لکھا تھا، تابوت کی تحریر مریاقس، ہرما نصیب ماں کی ہرما نصیب بیٹی مریاقس، جو مردہ ہے نہ زندہ ہے۔ پروفیسر بے اختیار بول پڑے، یہی ہے، 100% یہی ہے۔ یہ عبارت تابوت پر باریک ہیرے جوڑ کر رقم کی گئی تھی۔ بلا شبہ یہ وہی تحریر ہے، تابوت والی۔ شیلیندر نے ٹیبل پر ایک سبز بٹن پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور وہ تحریر اوپر چلی گئی اور چند اور الفاظ اسکرین پر دکھائی دینے لگے۔ مجسمے کی تحریر، اے مسیحا، اے موت کو شکست دے کر انسان کو دوبارہ زندہ کر دینے والے، تیری نگاہ مقدس جسموں کے اندر تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ تو ہی ہے، کہ تیرے سوا کوئی دوسرا اس تابوت اور مجسمے تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ میں تجھے خبر کرتی ہوں کہ یہ مجسمہ محض مجسمہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک زندہ وجود ہے، میری رخت جگر مریاقس۔ وہ سو رہی ہے، عذاب جھیل رہی ہے، محض۔ یکدم عبارت ختم ہو گئی۔ آگے؟ میں نے مضطرب انداز میں کہا۔ بس یہی تحریر تھی۔ شیلیندر نے ایک بٹن پریس کیا اور وہ تحریر اسکرین سے غائب ہو گئی۔ میں نے پروفیسر کی طرف رخ کیا۔ پروفیسر، کیا آپ کو یاد ہے کہ مجسمے پر اور کیا لکھا تھا؟ نہیں، میں نے اتنا ہی ترجمہ کیا تھا کہ مجھے معلوم ہو کہ انتظامیہ کے کچھ افسر آئے ہیں اور ڈاکٹر شکیل سے ملنا چاہتے ہیں۔ تم اس وقت ICU میں بے ہوش پڑے تھے، سو میں تمہارے پاس آ گیا۔ بعد میں تمہیں بھی علم ہے کہ یہ کاغذ تابوت کے ساتھ ہی چوری ہو گئے تھے۔ پروفیسر کے جواب پر میں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں نے بہت زیادہ بے چینی محسوس کی تھی۔ اس مختصر سی تحریر کے مفہوم سے اتنی تو سمجھ آتی تھی کہ اشارہ میری ہی طرف ہے، مگر بہت سے جواب طلب سوال ایسے تھے جو میری ذات میں انتشار برپا کر گئے تھے۔ وثوق کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ تو ہی ہے، کہ تیرے سوا کوئی دوسرا اس تابوت اور مجسمے تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ یقیناً یہ تحریر بیوسا کی طرف سے تھی۔ ہزاروں سال قبل انہیں میرے متعلق علم ہو گیا تھا۔ مجھ سے پہلے جو بوڑھا وہاں کھدائی کروا رہا تھا وہ خوفزدہ ہو کر کامیابی سے پہلے ہی بھاگ نکلا تھا، اور یوسف جو مجھ سے پہلے ہی احرام میں داخل ہوا تھا وہ بھی تابوت تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ مگر اصل کہانی کا ابھی تک کوئی اندازہ نہیں تھا کہ مریاقس کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہزاروں سال قبل اسے کیا حادثہ پیش آیا، وہ کس عذاب کا شکار ہے، اور میں کس طرح اسے عذاب سے نجات دلا سکتا ہوں۔ تجسس نے میری نس نس میں اضطراب جگا دیا تھا۔ میں مریاقس سے ایک شدید قسم کا قلبی تعلق محسوس کر رہا تھا اور میں خود بھی اپنی اس کیفیت پر حیران و ششدر تھا۔ What awaits for Doctor now? How will he get to the casket?